كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. رواه الحاكم في المستدرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن لا يحب المرء إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري في كتاب الإيمان ورواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت پردہ نشین، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز محترم موقر حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب اور سورہ حجرات کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے. پھر مستدرک حاکم اور صحیح بخاری اور مسلم کی 2 روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں حقیقی کامیاب کون اور حقیقی کامیابی کس کے لیے، اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر. حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، اس بات سے ہم اور آپ واقف ہیں، اس بات کا ہمیں علم ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق ماننے اور نبی و آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں کہیں رہتا ہو، وہ 2 ناموں سے جانا اور مانا جاتا ہے، ایک مومن اور دوسرے مسلم. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف میں ملتا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی.
ایمان یہ ہے کہ ایک بندہ ایمان رکھے اس بات پر، اللہ پر، ان تؤمنوا باللہ ملائکتہ، جتنے فرشتے اللہ کے ہیں اور کتنے ہیں اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت جو ہے 70,000 فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور جو چلے جاتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر آتا نہیں ہے۔ اللہ معلوم کتنے فرشتے ہیں، ان میں سے معروف 4 فرشتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرافیل۔ بہرحال وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، اور اس کے بعد وکتبہ، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، صرف قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں کتابی شکل میں، صحف کے شکل میں، تورات، انجیل وغیرہ۔ وکتبہ ورسلہ، جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام پر ایمان۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور قدر کے یعنی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہوں گے یہ تمام ایمان کی جو شاخیں ہیں نا، تمام کے تمام کا تعلق غیوب سے، اور غیوب پر ایمان ایک مومن کی علامت اور پہچان ہوتی ہے۔ قرآن میں مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیوب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس ہمارا ایمان ہے اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ نے اتنے نبی بھیجے، ہمارا ایمان ہے فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت یقینی ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ نے جو بھی تقدیر میں بنایا ہے اچھا یا برا وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ غیوب سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے مومن ہوتے ہیں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کے تعلق سے کئی روایتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت دینے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا، اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو اللہ نے اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، جیسے 5 وقتہ نمازیں، ان کو ادا کرنے والا خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ نے اگر کسی صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے 2 غلط فہمی معاشرے میں عام ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بعض لوگوں کو گمان میں یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی فرض ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے امت کا عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جائے۔ نہیں، اللہ نے ایک بندے کو جب بھی صاحب مال بنایا ہو، اس کے بعد اگر حولان حول یعنی 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مثلاً ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے ذی قعدہ میں جو ہے، یا تو اسی طرح شعبان میں یا اس سے پہلے کے مہینوں میں اللہ نے صاحب مال بنا دیا، صاحب نصاب بن گیا، اللہ نے نعمت ادا کر دی۔ اب وہ زکوٰۃ بجائے شعبان یا اس سے پہلے کے مہینوں میں دینے کے وہ رمضان میں دے رہا ہے، اس نے معمول بنا لیا ہے، اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، اجر و ثواب زیادہ ملے گا، لیکن یاد رہے اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ شعبان میں یا اس سے پہلے کے مہینے میں فرض ہو رہی ہے اور آپ روک رہے ہیں اس لیے کہ اجر و ثواب ملے گا، تو آپ اللہ کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس مہینے میں لاگو ہوتی ہے اسی مہینے دینا ہے، اجر تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اگر نیک نیتی سے اخلاص سے آدمی دے تو اللہ رب العالمین شعبان میں بھی رمضان کا اجر دے دے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونے چاہیے۔ ایک غلط فہمی معاشرے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہی دی جائے، اس کے علاوہ اور مہینوں میں زکوٰۃ نہیں۔ اللہ نے جب جسے صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے، وہ اسی وقت اسی مہینے میں دے دے۔ اس کو ہم ایک مثال سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اللہ نے شعبان میں صاحب مال بنایا،
اب اس نے طے کر لیا کہ جیسے عام مسلمانوں کے حالات ہیں رمضان میں ہی زکوٰۃ دے۔ شعبان کے بعد اس کی ملاقات رمضان سے نہیں ہوئی۔ اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین رمضان المبارک جیسے مہینے سے ہمارا آپ کو جو ہے ملا لے وے، اس خیر و برکت والے مہینے سے ہماری ملاقات کرا دے۔ اب اس کی ملاقات رمضان المبارک سے نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے تعلق سے اس سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہولان ہول گزر چکا ہے، سال بھر گزر چکا ہے، صاحب مال شعبان میں ہوا ہے، انتقال رمضان میں ہوا۔ سوال ہونا ہے کہ تو صاحب مال شعبان میں تھا، تو نے رمضان کا کیوں انتظار کیا؟ یہ غلط فہمی معاشرے میں ہے۔ دوسری غلط فہمی جو معاشرے میں، اس کی طرف بھی اشارہ دے دوں۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پہ جب تک کہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا یا اس کے برابر میعاد نہیں ہوگی جب تک کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ امت کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء نے لکھا ہے، خاص طور سے راسخین نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور دیگر بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو زکوٰۃ کا معیار جو معاشرے میں قیمت کے اعتبار سے کم ہے اسی کو بنانا چاہیے۔ جیسے آج اگر دیکھیں سونا اور چاندی کے درمیان میں کون کم ہے؟ چاندی کم ہے، تو چاندی کو معیار بناتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کا معیار بڑا ہو اس کو زکوٰۃ کا معیار بنائے، نہیں۔ اگر آج چاندی سستا ہے، سونا مہنگا ہے، کل کوئی زمانہ ایسا ہے کہ چاندی مہنگا ہو جائے اور سونا سستا ہو جائے تو معیار سونے کو جب بنایا جائے گا۔ ابھی چاندی سستا ہے تو چاندی کو معیار بنانا چاہیے۔ امت کا حال کیا ہے؟ ابھی تو میرے پاس 7 تولہ سونا ہے، نہیں، ابھی میں زکوٰۃ کا صاحب نہیں ہوں، صاحب نصاب نہیں ہوں، ابھی تو میرے پاس اتنی ملکیت ہے۔ آپ غور کریں، صاحب نصاب آدمی چاندی کی مقدار سے ہو جاتا ہے، اور چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کے وقت میں اگر ہم قیمت نکالیں تو 53 سے 54 ہزار، یعنی ایک آدمی جس کو اللہ نے 53 سے 54 ہزار روپیہ دیا ہے، جو بھی اس کی قیمت ہو، اور اس کے بعد ہولان ہول گزر گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسئول ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تو صاحب نصاب تھا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی؟ یہ نہ گمان کرے کہ جب تک کہ 15 لاکھ نہ ہو، 10 لاکھ نہ ہو، 7 لاکھ نہ ہو، نہیں، 52.5 تولہ چاندی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، اسلام یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت رسالت، اس کے بعد نماز کا قیام، صاحب نصاب اللہ نے بنایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ ملے تو بلا وجہ، بلا عذر شرعی کے، جس کو عام زبان میں ہم کہیں گے ناٹک کرتے ہوئے روزے کو ترک کرنا، روزہ خوری کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے روزہ مہینے بھر کا رکھنا، یہ اللہ نے ذمہ داری مومن کی، مسلمان کی دی ہے۔ اس کے بعد والحج من استطاع الیہ سبیلا، جو سال میں، جو زندگی میں طاقت رکھتا ہو تو ایک بار حج کر لے۔ یہ ذمہ داری ایک بار کی ہے، ہر سال بار بار دیگر کے حقوق مار کے آدمی چلے عمرہ پہ، چلے حج پہ، بہنوں کو حقوق کھا لیا ہے، وراثت میں بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے، چل رہا ہے ہر سال حج کر رہا ہے، ہر سال عمرہ کر رہا ہے، نہیں، ذمہ داری ایک ہی بار ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس تعلق سے بھی 2 غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بعض مسلمانوں کے حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم حاجی اور معتمر کہلائے اس لیے حج کر رہے ہیں، آنے کے بعد اگر رکے کے اوپر حاجی صاحب نے لکھا ہوا ہے تو دعوت میں شریک نہیں ہو رہے، کیوں بھائی؟ میں حاجی ہوں، اب مجھے حاجی بولو۔ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرے مقصد، کچھ لوگ حج اور عمرہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر میں حج اور عمرہ کر لوں گا لوگ مجھ کو سمجھ لیں گے کہ میں حاجی ہوں، تو میرے جو ناجائز راستے چالو ہیں یہ سب بند کرنا پڑے گا، اس لیے طاقت و قوت کے بعد بھی حج نہیں کر رہے۔ یہ دونوں سبیل صحیح نہیں ہے، دونوں راستے صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال مومن اور مسلم، اس کی تعریف سے آپ واقف ہو گئے، جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مومن مسلم ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اللہ کہتا ہے اعراب نے، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا،
ہم اسلام لائے کہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے، داخل نہیں ہوا ہے، ایمان دلوں میں بیٹھا نہیں ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں بیٹھتا ہے وہ بظاہر مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو آپ سمجھیں، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں کئی باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات اشارتاً بتا دوں، بعض مورخین کہتے ہیں بنو اسد اور بنو خزیمہ یہ دو قبیلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دو قبیلے تھے مدینہ میں۔ ان دونوں قبیلوں نے قحط سالی سے بچنے کے لیے صدقات کی وصولی ہو جائے یا جان کی حفاظت قتل نہ کیے جائے، اسی طرح جو ہے قیدی نہ بنا لیے جائے، اس کے پیش نظر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ان کے بارے میں کہ بھائی تم لوگ اپنے آپ کو مومن مت کہو، تم صرف مسلمان ہو، ظاہری ایکٹیویٹی تمہارے اندر ہے اسلام کی، تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ اب حقیقی مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کرے گا، حدیث کا مطالعہ کریں گے، بڑا فرق دور حاضر کے حساب سے آپ کو ملے گا۔ منافقین کیا تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، زکوٰۃ ظاہر ہوتی تھی زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، عمرے وغیرہ کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ایکٹیویٹی میں شریک رہا کرتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین العتمہ، منافقین پر یہ رات کی نمازیں بڑی بوجھل اور ثقیل محسوس ہوتی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہ رات میں اس وقت جو ہے لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، چراغ وغیرہ جلتے تھے، جو بھی اندھیرا سب ہوا کرتا تھا، تو منافقین کا مقصد لوگوں کو ریاکاری تھی، دکھانا تھا کہ ہم بھائی تمہاری ہی سب میں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں۔ اب جب رات میں اندھیرا ہوتا تھا اب نماز ان کے اوپر ہارڈ پڑتی تھی کہ بھائی اب کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، کیوں میں عشاء میں جاؤں، کیوں میں فجر میں جاؤں۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، قرآن کا مطالعہ کریں معلوم آپ کو ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھاگنے والے منافقین ہوتے ہیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کی تعلیمات سے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، صرف منافق ہے۔ نقطہ بڑا اہم ہے، قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سے ہٹ کر کوئی عمل کرنا کہیں اپنے آپ کو نفاق میں داخل نہ کر لینا ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے غیر شرعی عمل میں مبتلا ہے، رات میں رات بھر عبادت ہوئی ہے، ابھی بہت سے لوگ جو ہے جانے انجانے روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یہ عبادت اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی بھی عبادت کو غیر شرعی طور سے بنایا جائے تو یقین مانیے وہ عبادت نہیں، عذاب ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، ایک تابعی ہے سعید ابن مسیب، ان سے پوچھئے، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے جب نماز پڑھی فجر کے بعد ایکسٹرا بلا وجہ، تو سعید ابن مسیب نے پوچھا یہ 2 رکعت تم نے پڑھی ہے، سنت چھٹی تھی وہ؟ نہیں۔ بولے پھر؟ وقت تھا پڑھ لیا۔ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھ کو نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ یہ سوال تھا سائل کا۔ قربان جائے ہمارے اسلاف پر کیا جواب دیتے؟ نہیں، ولیکن یعذبک لخلافت سنت رسول اللہ، تو نے جو نماز پڑھی ہے نبی کریم کی مخالفت میں تو نے پڑھی ہے، اس لیے اللہ تجھے عذاب دے گا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں، قرآن کی تحریف کرتے ہوئے، نبی کی حدیثوں کو نہ مانتے ہوئے، من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کے مطابق رات میں عبادت بھی کیا ہے، دن میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ عذاب نہیں دے گا، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلم اور مومن ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں اور کوئی بھی مومن اگر ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہے اور اللہ کے خلاف جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر آپ نے 14 سنی، 15 پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، حقیقت میں مومن وہ ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کسی معاملے میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں۔ شک و شبہ کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے جیسا ہے۔ چاہے اگر آپ فرشتوں کے بارے میں،
آخرت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت اور قدرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کسی بھی قسم میں شک کرتے تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ صرف شک کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ اگر آدمی اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، پھر بطور نام کے تو منافقین کے اپنا نام رکھ لے وے، کام کر لے وے، لیکن حقیقت میں یسدون عنک صدودا، نبی سے بھاگنے والے منافقین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ نبی کی تعلیمات کو ٹھکرانے والے منافقین ہوتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین خوبیاں ہیں، تین، من کن فیہ، جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ حقیقی مومن وہی ہوگا، حقیقی مومن وہی ہوگا، سچا مسلمان وہی ہوگا جن میں یہ تین خوبیاں ہوگی۔ میں تفصیل سے قطع نظر ایک خوبی کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خوبی یہ ہوگی مومن اور مسلمان کی کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دیگروں سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول یا ان کی تعلیمات اللہ کے زیادہ محبوب نہیں، کسی اور کی تعلیم محبوب ہے، نماز رکھ رہا ہے مولوی کے حساب سے پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے مولوی کے حساب سے، یقین مانیے وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ یہ میرے جیسے حقیر کی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، ٹھکرانے والا مومن نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک نقطہ بتا دوں، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور جو بھی شرک کی حالت میں مرے، بلا اختلاف نظریہ ہر مسلک والے انہیں مشرکین کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ شرک کر رہے تھے، صحیح بات ہے۔ مشرکین مکہ کیوں قرار پائے؟ بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ کیوں معلوم؟ انکار کی دو صورت ہوتی ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ مشرکین مکہ قولی انکار کے بھی اور عملی انکار کے بھی دو چار تھے، یعنی دونوں صورتوں کے حاملین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے بھی انکار کرتے تھے آپ کی باتوں کا، اور عمل سے بھی انکار کرتے تھے۔ یہ دو انکار کی صورت ہے۔ امت مسلمہ کا حال غور کریں، مشرکین مکہ کا ایک قدم اختیار کیے ہوئے عملی طور پر انکار کرتے ہوئے، تکذیب کرتے ہوئے بتا رہی ہے امت کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کو آپ مشرکین مکہ کیوں گردان رہے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب عملی ہمارے معاشرے میں ہے، کسی کے بھی اندر، مسلمان کے اندر ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھی انہی کے صفوں میں داخلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ تکذیب عملی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ایک موٹی مثال ہمارے معاشرے میں جا بجا ملے گی۔ ابھی امت نے رات میں عبادت کی، ابھی روزے سے بہت سے لوگ ہوں گے، میں الحمدللہ روزے سے نہیں ہوں۔ کیوں روزے سے نہیں ہوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزے سے نہیں ہوں۔ بہرحال لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو عبادت اور یہ جو روزہ رکھا گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ شیطان نے کتنا بہترین حربہ اختیار کیا ہے معلوم ہے؟ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا دیا یہ عرفے کا روزہ ہے۔ کیا بتائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عرفے کا روزہ۔ ارے بھائی، عرفے کا روزہ جو ہے ذی الحجہ میں ہوتا ہے، جب حاجی لوگ مقام عرفات میں پہنچتے ہیں، جس روز وہاں رہتے ہیں، اس روز کا روزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کا روزہ کہا ہے۔ امت اس کو عرفے کا روزہ کہہ کے رکھ رہی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کا مطالعہ کریں، ائمہ مسلمین جو مشہور ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کہیں بھی کوئی بھی بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے طور پہ کچھ منایا ہو یا صحابہ کرام کو تعلیم دی ہو۔ تمام کی تمام خرافات، من گھڑت۔ اب جو چیز من گھڑت خرافات ہے، اس کو اسلام کا لبادہ اڑا کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ کسی مومن اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اصل کامیاب کون ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات سمیٹتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون کا تذکرہ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 23 پارہ نمبر 18 میں اشارہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ افلح فلاح سے بنا ہوا ہے، عربی میں کہتے ہیں فلاح
اور فلاح چیر پھاڑ کرنے کو، کاٹنے کو. اور چونکہ کاشتکار جو ہوتا ہے نا، کسان، یہ بھی زمین کو چیر پھاڑ کر کے اس میں دانہ بوتا ہے، اسی لیے اس کو فلاح عربی میں کہا جاتا ہے. اور شریعت میں قد افلح المؤمنون کہا گیا ہے قرآن میں، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. یعنی جو صعوبتوں کو، تکالیف کو قطع نظر کاٹتے ہوئے اللہ کی رضا مطلوب ہونے کے ناطے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جو ہے مرضی کے ناطے جو ہے ان تمام باتوں کو کاٹتے ہوئے شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چلیں گے، اور اس مقصد سے کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت اپنی رحمت اور مغفرت کا ہمیں آسرا دے گا، اپنی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار دے گا. اس بنا پر اگر کوئی کہے کر چلے گا، زندگی گزارے گا، تو سمجھ لینا اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. اب اس میں اللہ نے کئی چیزیں بیان کی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وَإِذَا اللہ نے اشارہ اس میں دیا ہے کہ مومن کون کامیاب ہوئے، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے امانتوں کا خیال رکھنے والے. اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ جب بے لغو بات، بے وجہ بات اگر کہیں دکھتی ہو تو اس سے ہٹ جانے والے، اس میں پڑھنے والے نہیں. اور اسی طرح اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. یہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مومنون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ پھر اس کے آگے کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہونے والے ہیں کس کے؟ جنت کے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے. بہرحال اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت، ایک آیت کریمہ میں نے سورہ احزاب کی پڑھی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں. ایک آیت میں اللہ نے کئی باتیں بیان کی، 10 باتیں، 10 خوبی، اصل کامیاب ہونے کی 10 پہچان. اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ مسلم اور مسلمات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث میں بیان کرتی ہیں، اور دیگر صحابہ کے صحابیات نے بھی روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین قرآن میں صرف مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، ہم عورتوں سے بھی اللہ کا مخاطب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا تذکرہ، عورتوں کی دلداری کے لیے اللہ نے یہاں پہ آیت بیان فرمائی ہے. بات غور کرنے کی ہے. اگر یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اس میں عورتیں آٹومیٹکلی شامل ہیں. ایمان والوں میں ایمان والیاں بھی ہیں، اللہ نے یہاں مخصوص کیا ہوا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر محنت کرنے والا مرد ہو، کوشش کرنے والی خاتون ہو، اگر دین کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں تو دونوں کو اجر و یکساں برابر سرابر ملنے والا ہے. اس میں جنس کے اعتبار سے کمی نہیں ہونے والی ہے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اس کی تفصیل آپ نے جانی. والقانتین والقانتات. قانے کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے نا، اس پر صبر اور شکر کا دامن تھامنے والے کو قانع کہتے ہیں. یعنی اگر آدمی کو اللہ نے رزق دیا ہے، مخصوص ہے، محدود ہے، تو آدمی حسد کی نگاہ سے امیروں کو نہ دیکھے. اگر حسد کی نگاہ سے امیروں کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قانع نہیں ہے. اسی طرح خاتون بھی یہ کام کرتی ہے تو وہ قانع نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے کسی کو بیماری دی ہے، اب اگر آدمی بیماری میں، آزمائش میں مبتلا ہے تو یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بیمار کون ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موذی مرضوں میں مبتلا ہے، ہاسپٹلوں میں ہیں. درمیان میں نقطہ محترضہ کے طور پہ کہہ دوں، جمعیت کے 2 ذمہ داران بڑے سرکردہ ہیں اور دونوں ہی مریض ہیں. اللہ رب العالمین دونوں ہی حضرات کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. بہرحال اگر کوئی مرض مبتلا ہے تو یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ مرض میں کون مبتلا ہے، مجھ سے زیادہ. اگر ایسا کرے گا، ایسا دیکھے گا، اور اگر آدمی اپنے رزق کے تعلق سے دیکھتا ہے میں اتنا کمزور ہوں، اپنے ماتحت کو دیکھے کہ وہ تو سوالی ہے، میں سوالی نہیں ہوں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بڑا ہی عمدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم. اپنے سے ماتحتوں کو دیکھو،
ولا تنظروا الی من هو فوقکم منکم، اپنے سے مافوق اوپر والوں کو مت دیکھو، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے نہیں بنو گے۔ اگر کسی مومن کے اندر یا مومنہ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی، اپنے سے اوپر کی طرف، چاہے رزق کا معاملہ ہو یا اسی طرح جو ہے اور نعمتوں کا معاملہ ہو، اوپر دیکھنے کی عادت بنائے گا تو اللہ کا ناشکرہ یا ناشکری قرار پائے گی۔ اور بھی مومن کے بہت سے اوصاف ہیں جس میں کامیاب ہونے والے کی پہچان شریعت میں بتائی گئی ہے، موقع رہا تو کسی وقت رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں شریعت کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حقیقی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے کوئی اگر ایسی شریعت کو مان رہا ہے جو شریعت نہیں ہے، ایسی ڈگر پر چلا گیا ہے جو ڈگر اسلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ نماز روزہ رکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے، پروردگار عالم امت کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، نماز اور روزے کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جانے انجانے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، پروردگار ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ پروردگار عالم مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، خاص طور سے اہل فلسطین، غزہ و شام، پروردگار عالم ان کی خاص امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو پروردگار اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی مالی ہو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دے، رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، گمراہی کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین اولاد کو صحیح راستہ دکھا دے۔ کسی کی پریشانی اولاد نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ کسی کی پریشانی جو ہے ایسی ہو کہ اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہو، پروردگار عالم ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ اس کو فرما دے۔ اللہ رب العالمین کوئی ایسا پریشان ہو جو بیماری میں ہو، اللہ رب العالمین اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر ہی قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہے، خالص طور پہ دعا کرتے پروردگار عالم جب بھی ہمارا خاتمہ ہو حقیقی دین اور ایمان پر ہی العالمین ہمارا خاتمہ بھی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی شام وفی الہند یا رب العالمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم۔